الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت اور سیاسی و سماجی شخصیات، آپ تمام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، چند باتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور انداز محبت جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے محبت کی وہ بیان کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ دین ہے کیا اور دین کا مقصد کیا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پر، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پر، اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، کوئی ماڑا دس پوے، بالکل کوئی لاغر، کوئی مظلوم دس پوے، تے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال پر، ان دے واسطے حضور دا جمال بن کے، حضور دی شفقت، حضور نے جو اپنے غلاموں نال شفقت کی تھی، جو دسیا اس امت نو سبق، او بن جاؤ، بالکل اس واسطے بچ جاؤ۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال پر۔ اسلام دا مقصد ہے ظالم اگر آئے نظر تے ان دے سامنے سر نہیں جھکانا، ان دی اکھا چکھا پا کے گل کرنی۔ اگر کوئی ماڑا اور ضعیف نظر آ جائے تے ان دے سامنے سر جھکا لینا، بچ جانا ان دے سامنے، رحم دل بن جانا۔ اور اگر آئے ظالم نظر تو قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اے ہے دین سارا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ایک انسان سی شکاری تے سینکڑوں اس دے شکاری سن، ایک شکار انسان سی سینکڑوں اس دے شکاری سن۔ اقبال و کون سن؟ کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہنا کوئی مذہبی لبادے لٹی جا رہے سی، کوئی جناب رہبانیت دے لبادے لٹی جا رہے سی، کوئی سلطانی دے لبادے لٹی جا رہے سی، کوئی بڑیرہ شاہی دے لبادے لٹتا جا رہے سی، کوئی جناب امیری اور پیسے اور خاندانہ دے لبادے لٹتا جا رہے سی۔ اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد،
کہندا اتنی دیر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے انہوں نے آ کے کیتا کی بندگارا مسند خاکاں سپرد کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے سارے نے آ کے مظلوماں دی گل کیتی سارے نے آ کے ماڑیاں دی گل کیتی سارے آ کے غریباں دی گل کیتی کوئی اس نے عملی جامہ نہیں پہنچا سکیا کوئی جناب سب نے کیا جناب اسی مظلومہ دے ناڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آج بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا آج حبشی غلام جنہاں نوں لوگ بیٹھ کے تھکدے نہیں سن حضرت عمر حضرت بلال نو او عمر جڑے زمانہ جاہلیت تے حبشی غلاماں تے اپنی تھوپ بھی کہندے سن قیمتی غلاماں تے نہ ڈگے تے حضرت بلال نو ویکھ کے فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر نے جس نو رہا کرایا بلال حبشی وہ بھی ساڈا سردار آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے اور آ کے کائنات دی ہر چیز پلٹ کے رکھ دیتی کائنات دے ہر کمزور نو آج قوت دے کے رکھ دیتی کائنات دے ہر مظلوم نو آج ظالم دے پنجے کو چھڑا کے رکھ دیتا آج کائنات دے ہر ماڑے نو اپنے نال کھڑا کر کے دس دیتا اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے اللہ تکبیر زندہ باد زندہ باد رضوی تیرا نام رہے گا زندہ باد زندہ باد آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اور محبت آج 1.5 ارب مسلمان کیوں پوری دنیا دے ہوتے پیس رہا جس دے جڑے 313 سال انہوں نے 1000 نو لبے پا کے رکھ دیتا آج پلیٹ اچ رکھ کے ہندو ساڑھے کو کشمیر لے گیا آج جناب فلسطین دے اندر سانو عراق دے اندر شام دے اندر برما دے اندر لبنان دے اندر افغانستان دے اندر ہر پاسو کفر مسلمانہ دا دھو کڑی جا رہا علامہ اقبال کو پوچھتے علامہ اقبال کی وجہ ہوئی کیوں اس طرح ہویا کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر کہتا مسلمان تو ہے ہی اسی جڑا اپنے رب تو علاوہ کسے کو نہیں جیسی ڈردا اور اس نے موت دا خوف کدی ہویا ہی نہیں اور 313 سن کھان نو کچھ نہیں سی گٹریاں چوس کے اسی 1000 بدر لمحہ پا کے رکھ دیتا اور جناب کیتا کی جدو حضرت خالد بن ولید جنگ واسطے گئے نا تے اگو رومی جرنیل آ گیا انہیں کیا خالد اسی منزل تسی جناب ہر شہر پلٹ کے رکھ دیتی آج کیسر و کسرا اڑا کے رکھ دیتا سانو دسو تا صحیح اور کس نبی دا تسا کلمہ پڑھ لیا نہ دن بیکھتے ہو نہ رات بیکھتے ہو آ کے کیسر و کسرا دے دروازے دے محلہ دے دروازے کھڑکا دیتے ہیں تسی کون ہو آپ نے فرمایا اگر ساڑھے آقا مولا دی شان سننی ہے جنہ دا اسی کلمہ پڑھ لیا تے 2 لفظاں جنگ دا وقت ٹائم نہیں تے تفصیلی تقریر سناوا آپ نے فرمایا المرسل والا قدر مرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے اور پھر رومیہ نے رات دے اندھیرے مسلمانہ دی صفحہ دے اندر جاسوس بھیجا کہ یاد دیکھ کے تاؤ کین کونن کر دے کین نہ انہوں نے کوئی ڈر ہے نہ انہوں نے کوئی خوف ہے نہ انہوں نے کوئی چیز روک پاندی اس جناب اقبال کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر اقبال کہتا پہلے میدان لانے پہلے پھر جا کے ہر شے قدمہ دے وچ آندی گھر بیٹھے کدی نہیں آئی گھر بیٹھے کدی نہیں آندی وہ کہتا ہے جا کے پتہ کر کے آؤ کہ مسلمان کردے کی پریکٹس کر دیں اے جناب کتنی جد و جہد کر دیں اور کی جناب اتنا کہ کسی بھی جنگ انہوں نے شکست نہیں ہوندی تے رومی جاسوس آیا مسلمانہ دے لشکر رات بھی دیکھیا انہیں دن بھی دیکھیا واپس جا کے اپنے جرنیل نو کہنے لگا انہیں کیا عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار انہیں کیا انہیں 2 گلان کہتا رات جدو اپنے رب دے حضور کھڑے ہوندے تے لگتا انہوں نے دنیا دا پتہ ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ دنیا چرہنا کس طرح انہوں نے دنیا دی خبر ہی نہیں رات رب دے حضور کھڑے ہو کے اس طرح عبادتہ کر دیں پھر ہوندہ کیے فرسانم بالنہار کہتا جدو دن چڑھدا نا تے گھوڑے دی پشتوں تے اس طرح تگڑے ہو کے بیندیں جس طرح درخت ہو گائیں اس طرح دلیر ہو کے بیندیں پھر اقبال کہتا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اسلام دی تاریخ بڑی ذری
بڑی ذری اور اسلام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دیتی ایمان دی. اقبال کہندا قوت سلطانو امیر از لا الہ حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہندا جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ پڑھ لینا نا تے پھر سلطان دی قوت اور ایک غریب آدمی دی قوت برابر ہو جاتی. بادشاہ دی قوت اور ایک غریب آدمی دی قوت برابر ہو جاتی. اقبال ہوندی کس طرح کیوں ہو جاندی؟ اقبال کہتا لا الہ الا اللہ دا مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی آج امیر نہیں، کوئی سلطان نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز. اے اسلام دا مقصد ہے. حضور دی آمد دا مقصد اس سارے جہان تو اس ظلم دا خاتمہ کرنا. لیکن آج کی یہ کہ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا وہ پوری امت ظلم دا خود شکار ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس دی وجہ کی بڑی؟ اس دی وجہ بڑی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت دا زمین دے اتے رہنا بہتر ہوئے گا جدو انہاں وچوں انہاں دے حکمران بہترین لوگ ہوں گے. فرمایا جدو انہاں دے سخی انہاں دے مالدار جدو سخی ہوں گے وہ غریباں تے خرچ کریں گے. تیسرا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انہاں دے معاملات آپس میں مشاورت نہ طے ہوں گے ادو انہاں دا زمین دے اتے رہنا زمین دے تھلے جان نالوں بہتر ہوئے گا. اور فرمایا اگر وہ وقت آ جاوے کہ انہاں چو بدترین لوگ انہاں دے حکمران بن جان، انہاں چو بدترین لوگ انہاں دے حکمران بن جان اور انہاں دے جڑے مالدار لوگ ہیں وہ بخیر ہو جان اور انہاں دے معاملات عورتوں دے سپرد ہو جان. فرمایا اس وقت زمین دے اتے رہنا انہاں دے واسطے بہتر نہیں ہوئے گا بلکہ زمین دے تھلے چلے جانا انہاں واسطے بہتر ہو جائے گا. آج امت مسلمہ تمام معاملات آج اسی سارے معاملات دیکھیے کیا ساڑھے چو بہترین لوگ ساڑھے حکمران ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے چو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اسی منتخب کر دیا جنہوں نے اسی حق کے ووٹ دیں دیا. اے ووٹ دی حیثیت کی ہے. یزید نے ایک ووٹ ہی تا منگے سی امام حسین کو اور کی کیتا سی انہیں کیا حسین ایک ووٹ دے دے. فرمایا سردار نہ داد دس در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. فرمایا حسین کٹ تا سکدا خاندان رسالت کٹا تا سکدا 72 دے تا سکدا لیکن ایک تیرے حق کے فیصلہ نہیں دے سکتا کیونکہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دین دا باغی ہے. ایک ووٹ منگیا حسین نے اور یزید نے ایک ووٹ منگیا. امام حسین نے 72 دے کے دسیا کہ ووٹ نہیں دیتا جا سکتا اس دے حق جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا باغی ہوئے. تے آج اسی کی کرتے پھر دے اسی کی کرتے پھر دے ہاں کہ جناب ساڑھا کوئی نظریہ نہیں ساڑھی کوئی گل نہیں جڑا آبے ہوئے تھے تو انہوں ناڑی بنوا دیں گے. ناڑیاں واسطے پاکستان بنایا سی بالکل نہیں سی ناڑیاں واسطے بنایا. اگر ناڑیاں دی گل ہوندی تا قائد اعظم جا کے پہلے پوچھو نا ان دی قبر تے جا کے پوچھو کہ بابا جی پاکستان کیوں بنایا. علامہ اقبال کو پوچھو کہ تسی تصور کیوں دیتا پاکستان دا. اس واسطے کہ جناب اس پاکستان دے اندر مندر تعمیر ہون اس واسطے کہ سارا کچھ جو بڑے ہوئے نا سی کدی کیا انہوں ڈھا دیو کدی گل کی ہے ڈھا دیو. لیکن اے تا نہیں ہو سکتا جس ملک نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا جاوے اس ملک دے اندر مندر تعمیر ہون اور جڑا تہاڈا مخالف ہے ازلی دشمن ساڈا او جناب اپنے شہر دے اندر صرف ایک بیکری کھلی حضرت کراچی بیکری دے نام تے نال انہوں نے وہ بیکری بھی بند کرا دی. انہوں نے وہ بیکری بھی بند کرا دیتی کہ کراچی نام دے نام بیکری نہیں بن سکتی اس شہر دا نام پاکستانی ہے. تے ساڈے ایتھے کی کر رہے ہیں. اقبال کہندا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. اساں حضور دے دین دی گل کرنی اساں اور بڑی دلیری نال گل کرنی اتے بھاویں جو مرضی آ جاوے اتے بھاویں جناب نواز ہوئے شہباز ہوئے زرداری ہوئے جڑا مرضی عمران آ جاوے کوئی بھی اٹھ کے آ جاوے اساں حضور دا دین انہوں دسنا اور اساں نظریہ پاکستان دسنا. Ya Rasul Allah,
آؤ تم دسنے ریاست مدینہ کی ریاست مدینہ دے باقاعدہ پہلے حاکم حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو حاکم بنے نا، جس دن آپ حاکم بنے آپ کو جتنا کیش ان ہینڈ سی، جس میں آج زمانے جو مال و زر سی اس زمانے دی جڑی بھی کرنسی سی وہ ساری آپ نے بیت المال جمع کرا دی تھی. پہلے دن خلیفہ بن جائے سارا کچھ بیت المال جمع کرا دیتا اور گھر آ گیا. اگلے دن صبح ہوئی کہ آپ نے اپنا مال تجارت آپ تجارت کر دے سن اور مال تجارت موڑیاں تے رکھیا تے بازار انٹور پہ رستے حضرت جناب عمر فاروق نال ملاقات ہو گئی. پوچھا اے امیر المومنین کدھر جا رہے ہو؟ انہاں آکھیا بازار جا رہے ہیں جی تجارت کرنی. انہاں آکھیا تواڈے واسطے ہن تجارت جائز نہیں. جدو حاکم تاجر بن جان نا پھر قوماں پستی ہوندیاں، پھر انہاں نوں اپنے کاروباراں دی فکر رہندی، قوماں دی فکر نہیں رہندی. پھر انہاں نوں اپنے بینک بیلنساں دی فکر رہندی، قوماں دی فکر نہیں رہندی. اس واسطے اسلام دا پہلا اصول ہے کہ کدی بھی تاجر حاکم نہیں بن سکتا. اگر تجارت کرتا بھی ہے تو اس نوں بیت المال چوں تنخواہ دیتی جائے گی، اس کا سب کچھ ختم. اے اسلام دا پہلا اصول ہے. جس اسلام تو انہاں نوں کڈ گنے کیوں مردے انہاں نوں پتا کہ اسلام حساب لیندا. حضرت عمر فاروق نے صرف جوڑا پایا سی نواں تے پہلی صف وچوں بندہ کھڑا ہو گیا سی. پہلی صف وچوں انہوں نے کہا بابا جی جڑا بیت المال تانوں کپڑا ملیا نا یا اس دی قمیض بن سکتی یا اس دی شلوار بن سکتی، اے تسی پورا سوٹ پا کے جمعے تے خطبہ دینے لگے ہو، پہلے حساب دیو یہ سوٹ کتھوں بنیا. اسلام اتنا ڈاڈا تاں انہاں نے اسلام کو تکلیف کی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. پہلی صف وچوں بندہ کھڑا ہو گیا سی. دین آیا دین آیا دین آیا ختم نبوت اقبال کہنا ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہوں باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور بناتے ہیں تعویل مسائل کو بہانا. اقبال کہنا کدی کہنے ساڑی معیشت ماڑی، کدی کہنے انہاں اسلام آنا ہی نہیں، کدی انہاں کنڈ موڑ کے بیٹھے حضور دے دین لوگ. بالکل انہاں رب رسول تو یقین ہی ختم ہو گیا کہ کوئی رب رسول دی ذات بھی ہے. بس یہ معیشت پیسہ 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 جناب معیشت معیشت معیشت. اگر معیشت جو تے گل ہوندی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع تے پکی ہوئی معیشت. اے سارے علماء بیٹھے بڑے بڑے تاریخ دان بھی بیٹھے، جس کو مرضی جا کے پوچھنا پورے مدینہ پاک دی معیشت کھجوراں دے ہوتے سی. اس وقت دے اس زمانے ساری معیشت کھجوراں دے ہوتے سی. میرے آقا مولا نے پکیاں کھجوراں چھاڑ کے غزوہ تبوک دی طرف چلے گئے. اسلام دا ایک تصور نہیں معیشت دا. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال اسلام دے اندر تصور کی ہے حکومت دا. اقبال کہنا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات جو فقر سے میسر ہے تبنگری سے نہیں. اقبال کہنا تو یہ سمجھتا کہ تیرے کو آج پیسے گھٹن مقروض ہیں، لوگوں نے آئی ایم ایف تھلے دبے ہوئے ہیں، ایف اے ٹی ایف تھلے دبے ہوئے ہیں. پاکستان اس واسطے ترقی نہیں کر رہا کہ جناب اس کو پیسے گھٹن، اس کو وسائل گھٹن. اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا میں پوری تاریخ پڑھی جدو تک ساڑھے کوڑ کچھ بھی نہیں سی. جدو ساڑھے کوڑ 8 تلوارہ سن، 2 گھوڑے سن اور تعداد بھی تھوڑی سی. اور جدو ساڑھی ہزاراں فوج سی اگے لکھاں کھڑی ہوندی سی، اسی تا کشتیاں جلا کے تامی فاتح رہے ہیں. اسی تا کشتیاں جلا کے تامی فاتح رہے ہیں. اقبال کی وجہ کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا میں پوری تاریخ پڑھی، میں نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ملیا کہ مسلمانوں کو مال و اسباب گھٹ ہوئے تو یہ ہار گیا ہوں، یہ شکست کھا گیا ہوں. انہوں نے جناب نکے نکے ایک ہندو وہ جناب انہوں کو کشمیر کھو کے لے جاوے، وہ جناب یہودی اتنا جا اسرائیل وہ انہوں کو فلسطین کھو کے لے جاوے. اور انہوں نے گھر دی حالت یہ ہوئے کہ جناب گھر ایٹم بام رکھنے میں لتا کم دی ہون. اور بھائی تو سا غوری میزائل بنا تا لین، عبدالی میزائل بنا تا لین، خالد ٹینک بنا تا لین. انہوں نے چلانا واسطے وہ جائے رجال بھی تو پیدا کرو. حضرت عمر بن وادی کرب اسلام دے بڑے بڑے مجاہد
مجاہد گزرے بڑی خدمات نے اسلام واسطے نہ دیا. حضرت عمر کے زمانے انہاں دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ انہاں دی تلوار بڑی کاٹ کر دی, اس کی بڑی کاٹ ہے, بڑی تلوار کاٹ کر دی. حضرت عمر نے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اپنی تلوار میں بھیجو, میں کسی مجاہد کو دے کے جنگ بھیجنا. وہ مجاہد کو جنگ تلوار دے کے بھیجی. اس سے مناسبت نہ گل سنا رہا, وہ مجاہد کو تلوار جنگ دے کے بھیجی اور وہ واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا بھائی سناؤ یہ تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی کوئی خاصی نہیں, بس گزارا ہی ہے, کوئی اتنی خاص نہیں ہے. حضرت عمر نے حضرت مہدی بن کرم کو خط لے کے انہوں نے کہا جی تہاڈی تلوار دی بڑی شہرت سنی سی, لیکن مجاہد جنگ لڑ کے آیا اور کہندا کوئی اس کی کاٹ نہیں, کوئی خاصی نہیں. حضرت عمر بن مہدی کرم نے حضرت عمر کو جواب لکھا. آپ نے فرمایا اے امیر المومنین, میں تلوار بھیجی سی نال اپنی کلائی نہیں سی بھیجی. اصل مسئلہ ہے کہ ساری چیزاں ہونے میں وہ چاہیے تو ہے نا جذبہ. لوگ یہ کہتے ہیں جی بابا جی نے قوم کو جذبہ دیتا, گل گل دے نعرے لاندے, ایک جذبہ مکیا تو گل کوئی ہو ہی نہیں رہی. پلیٹا چرخ کے ہر شہر دیتی جا رہے ہیں جناب, کوئی فکر ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کہ اسی ملک کو لے کے چلنا کس طرح, ملک کے معاملات کو رکھنا کس طرح, اس قوم کو بچانا کس طرح. اگر لا الہ الا اللہ تسی کٹ جاؤ گے, لا الہ الا اللہ تسی کٹ جاؤ گے, تسی سمجھ دو کہ ملک باقی رہے گا. اس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے, تے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے جدو بنیاد ہے تے کیا اس ملک دے وفاقی دارالحکومت چ نویں مندر تعمیر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ دے اس ملک کے اندر مندر کس طرح تھا؟ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں سارے, کیونکہ مصور پاکستان ہے نا, اس نے تصویر دی تھی پاکستان دی, انہیں کو پوچھتے ہیں مولویوں کی گل نہیں کرتے, تکلیف ہوتی ہے انہوں اس حلیے تو. میں کہا جس دن حلیہ مک گیا نا اس دن یہ یاد رکھنا تانوں انہیں چھڑنا نہیں کفر نے, کفر تو آڑے بمبا شمع کو گھٹ ڈردا, اس حلیے کو زیادہ ڈردا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور دین آیا, حضور کی محبت دی دین دی گل کرنی, اور دین ہے کی تسی یہ سمجھ دیو کہ اسی کتنے بھی اچھے کفر دے سامنے ہو جائیے, کتنے بھی لیٹ جائیے. قرآن دا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مومنو, اے یہود و نصارہ تہاڈے دوست کبھی نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تسی انہاں دی من کے مندر کلیسے ساری بھی بنا لو, جدوں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسی پڑھ دیو نا, جدوں تک حضور دا کلمہ پڑھ دیو, رب نو ایک من دیو, میرے آقا مولا نو آخری نبی من دیو, اے تہاڈی جان نہیں چھڑ سکتا. اس واسطے حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ. کل جے پچھتا کے آنا, کل جے سارے پچھتاوے لے کے آنے, اوے اسی ہاتھ نال کی کر بیٹھے ہیں, او جناب اسی اپنے آپ نو برباد کر گئے لوگوں دے پیچھے لا کے کفر دی مان کے. آج حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ. آج تہاڈے کول موقع اللہ تعالیٰ نے, اور اے سمجھدا کہ پاکستان کو اگر سپر پاور بنایا جا سکتا تو اسلام دے اوتے چل کے بنایا جا سکتا, اور اس دین دے نال بنایا جا سکتا. ورنہ تو پھر تسی برابر لیندے رہو معیشتاں, جڑا تہاڈا دشمن ہے وہ 12 گنا تہاڈے تو بڑا, 12 گنا تہاڈے تو بڑا, اور 12 گنا اس دے سارے اسباب بڑے. لیکن مومن انہاں اسباب تے چلدا ہی نہیں. مومن دی نظر ہمیشہ مسبب تے ہوندی, مومن دی نظر ہمیشہ مسبب تے ہوندی, اور مومن ہمیشہ فاتح ہی اس وقت تک ہوندا جدو اس دا اپنے رب تے یقین ہوندا. اور اگر یہ یقین کر دیتا جاوے تو مسلمان بچتا ہی نہیں, پھر تھاڑا وجود بچتا ہی نہیں. اس واسطے حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے پہلے حاکم, کیونکہ ریاست مدینہ دا نعرہ لایا جاتا, اسی دسیے بھی نال کہ ریاست مدینہ چ اے نہیں ہوندا جناب کڑیاں نہیں سٹیجاں تے نچائیاں جاندیاں ریاست مدینہ چ. ہاں اے ریاست مدینہ دا تصور نہیں کہ نام لے کے جدو حضور دی عزت و ناموس دی باری آئے تو تسی ایک ملک دا سفیر بھی باہر نہ کر سکو, اس نو سفیر بھی باہر نہ کر سکو. ایک سوال ہے میرے کو ادھر بھی آئے سر, میں انہوں نے کیا یار تسی یہ دسو, تسی اس دے سفیر نو واپس بلاؤ گے اپنے ہائی کمیشن دے دفتر وچ بلاؤ گے, آکھو گے بھئی تہاڈے ملک دے اندر سرکاری سطح تے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہوئی تے تو واپس چل اپنے ملک چلا جا, کی کرو گے؟ اس میں عزت نہ جہاز سے بٹھاؤ گے تے واپس فرانس بھیج دو گے. تے کہندے نے جواباً کی ہوئے گا, وہ سارے ملک تہاڈے نال معاشی بائیکاٹ کر دیں گے, وہ سارے ملک تہاڈے خلاف ہو جان گے. کی کرن تے ایک سفیر واپس بھیجن تے.
تے میں کہا پھر تسی ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ اپنے سفیر واسطے اتنے غیرت مندن کہ وہ توڑے نہ سارے تعلقات توڑ دیں تے تسی اپنے نبی واسطے اتنے غیرت مندن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک فاقتلوہ حضرت سید حضرت جناب سیدنا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بازار دی طرف چلے حضرت فاروق اعظم نے ملاقات ہو گئی کدھر جا رہے ہو بابا جی انہوں نے کہا جی تجارت واسطے آپ نے فرمایا ہم تسی حاکم بن گئے ہو تجارت نہیں کر سکتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں کرپشن تک کرنی نہیں کہ کس طرح اپنے گھر کا سسٹم چلاواں آپ نے فرمایا تسی گھر چلو اسی آ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر الامہ اور حضرت فاروق اعظم پہنچے انہوں نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی تھی کتنی تنخواہ مقرر کی تھی جتنی مدینے دے ایک مزدور دی تنخواہ سی ایک دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر گھر دے اندر کھانا کھا رہا ہے تے اچانک مٹھا کھان نو دل کیتا تے آپ نے اپنی زوجہ نو پوچھا کہ گھر وچ کوئی مٹھی شے کھان نو ہے انہوں نے کہا جی نہیں جتنی تنخواہ ملتی نا بس روٹی پوری ہوندی اسلام روٹی ضرور پوری کردا لیکن غیرت دے نال بڑی غیرت دے نال اور جدوں تک روٹی پوری ہوندی رہندی ہے ادوں تک کیسر و کسرا پیرا چاہے رہندا ہے جدوں مسرا رج جاندا نا پھر رب دا نافرمان ہو جاندا پھر اس نو یقین توکل ختم ہو جاندا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کہنے لگی ہے جتنی تنخواہ ملتی نا اس نہ صرف روٹی پوری ہو سکتی مٹھا نہیں بن سکتا کچھ دن گزرے تھے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اگے کھانا رکھیا گیا تے نال مٹھے اس دور دا جو بھی مٹھائی مٹھی ڈش سی وہ اگے رکھ دیتی گئی حضرت صدیق اکبر پوچھنے لگے اے کدھروں ہمسایاں دے گھروں آیا انہوں نے کہا جی نہیں جتنی تانوں روزانہ تنخواہ ملتی نا مزدور دے برابر اس چو کچھ پیسے اس زمانے دے ٹکے پیسے درہم دینار میں بچاندی رہی ہاں تے آج اتنے پیسے جڑ گئے سن کہ میں جناب مٹھا بازاروں منگوا کے تواڈے واسطے پکوا لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے آپ نے فرمایا کھانا ایتھے رکھو جا کے بیت المال چ گئے آپ نے فرمایا صدیق کی تنخواہ چو اتنے پیسے اور گھٹ کر دیتے جان اس تو بغیر اس کا گزارا ہو سکتا اے اسلام اور قوم دے مالاں تے جائیداداں بناون دی اجازت نہیں دیندا اور قوم دے مالاں تے فیکٹریاں تے پلازے بنان دی اجازت نہیں دیندا اور قوم دے مالاں تے لندن وچ فلیٹ بنان دی اجازت نہیں دیندا اور قوم دے مال تے بنی گالا دے محل ریگولائز کران دی اجازت نہیں دیندا آج جس نو دیکھو جناب قوم نو لوٹ کے کھا گئے سارا کچھ قوم دے مالاں تے اسلام ڈاکا پانی نہیں دیندا یہی اس دی خاصیت ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا دنیا تو وصال ہو گیا آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے آپ گئے مسلمانوں دا برا حال رو رہا ہے دیکھیا کہ آپ دی جتھے چارپائی رکھی نا جنازے والی دو بچیاں کھڑیاں ہو کے اتنے رو رہی ہیں صحابہ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ سانو تا پتا کہ ساڈا خلیفہ چلا گیا اور حضور دے نائب چلے گئے اور امت دا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تسی کیوں روندیاں انہوں نے کہا سانو نہیں پتا ہے تہاڈا خلیفہ یا کون ہے سانو تے اتنا پتا کہ جدوں دے خلیفہ بڑے سن ساڈے گھر آ کے ساڈی بکریاں دا دودھ چو کے ساڈے گھر دی صفائی کر کے سانو دے کے جاندے سن سانو نہیں پتا تہاڈا خلیفہ مر گیا ساڈا تا بکریاں دا چواوا مر گیا اے ہے مسلماناں دی حکومت دا انداز اے مسلماناں دی اور سارا کچھ ہے جس نو آج کفر نے چھن کے رکھ دیتا دین تو دور کر کے رکھ دیتا دین دا نام ہو 11,000 واٹ دا کرنٹ پیدا ہو جی دہشت گرد ہو جی جناب دین آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا دین آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا تسی سارا کچھ اتنے قانون بنائی پھر دیو اتنے ادارے بنائی پھر دیو سارا کچھ بنائی پھر دیو کرپشن روک لیجئے چوریاں روک لیجئے ڈاکے روک لیجئے بے حیائی روک لیجئے بے راروی روک لیجئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسلام آ کے سیدھا سیدھا دستا ہے سیدھا سیدھے 2-4 رسول دستا تے سارا کچھ لینڈ پہ آ جاتا اچھا پھر اتنے حاکم ٹھیک ہوئے نا تے تھلے ہوندا کی ہے تو کہتے ہیں وہ بڑا ایماندار ہے تھلے سارے بے ایمان ہیں اس طرح ہوندا نہیں
جو اتنے ایماندار بیٹھا ہوئے نا تے ہمیشہ پرناڑیاں تو پانی صاف تھلے اتردا تھلو اگر اتوں گندا اترے تو تھلے بھی گندا ہی پانی ہوندا اگر اتوں صاف پانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنے پانی صاف اترے نا تھلے رعایا بھی پانی صاف اتر اتوں پرناڑیاں تو صاف پانی اترتے ہوتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک مزدور جتنی تنخواہ رکھی حکمران بن کے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر بازار کھڑے تاجروں کا قافلہ آ گیا انہوں نے سامان اتاریا اس زمانے دے جڑے مزدور سن کلی جنہوں نے کہا انہوں سامان چکے چلے گئے ایک تاجر رہ گیا کہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر رہ گیا وہ تاجر کہنے لگا حضرت سلمان فارسی نے کہ بابا جی مزدوری کرنی جے حضرت سلمان فارسی نے کیا کرنی مزدوری انہیں سارا سامان چکیا کچھ آپ دی بغلن دیتا کچھ ہاتھاں دیتا کچھ سرے ہوتے دیتا تے آپ نے بازار دی طرف چل پیا شہر دی طرف جدو آپ چلے اگے اگے سامان چکے پیچھے پیچھے تاجر چل رہا جدو بازار دے اندر گزرے تے لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر وہ جڑا تاجر سی نا وہ ٹھٹک کے پیچھے رہ گیا انہیں کہا ایک بابا کون ہے انہوں نے کہا مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے جدو اتے مزدور جتنی تنخواہ ہے انہوں نے پھر تھلے گورنر بھی مزدوری کرتے ہیں شرماندے نہیں ہوتے اے اسلام دا اعجاز ہے اور اقبال کہتا سروری در دین ما خدمت کری ہے اقبال کہتا اسلام دے اندر حکومت دا تصور خدمت ہے رعایا دی خدمت ہے لوگ کہتے ہیں جی اسلام آئے گا تو پھر روٹی کتوں کھاواں گے اسلام آئے گا تو پھر پانی کتوں پیواں گے اسلام جدو آندا نا تو پھر وہ بھوکیاں دے گھر اس وقت امیر المومنین دی کانڈوں تے اناج داد کے انہوں دے گھر پہنچا دیندا جدو اسلام آندا اور جدو نہیں آندا تو پھر بھوکیاں نو اپنے دروازے تے بھی بند کر دیتا جاتا اپنے ڈیرے ہوتے بھی ملاقات بھی نہیں کی جاتی بلکہ لوگوں نے کیا جاتا جناب دسو چودھری صاحب ہے نہیں کوئی نہیں ایم این اے صاحب ہے نہیں کوئی نہیں وڈیرا صاحب ہے نہیں کوئی نہیں گھر ہی کوئی نہیں یہ تصور اور جدو تک حاکم مسلمان رہندے اور با جماعت نماز پڑھ دیں انہوں نے پتا ہوندہ پہلی جماعت فجر دی نہیں تو زور پکڑ لے گا زور نہیں تو اثر کوئی پکڑ لے گا اثر نہیں تو مغرب کوئی پکڑ لے گا مغرب نہیں تو عشاء کوئی مسجد پکڑ لے گا کہ جناب تانوں ایک کام کیا سی تساں یہ ساڑھے نال وعدہ کیتا سی تساں یہ کام کرنے سن کینے کرنے تسی سانوں ساڑھے کام کر کے دیو لیکن وہ بڑے سیانے سن کفر بڑا سیانا سی وہ انہوں نے ڈیرے لے گیا سیاستداراں دے سارا دن غریب انہوں نے دروازے تے بیٹھا رہندا شامی آگے کہتے ہیں جو چودھری صاحب تے اسلام آباد گیا ہوئے وہ ایم این اے صاحب تے اسلام آباد گیا ہوئے وہ ایم پی اے صاحب تے اسلام آباد گیا ہوئے 5 سالہ بعد پھر وہ آنے ایک نوی ٹون سنانے قوم نو ایک نوے رنگین نعرے دینے قوم نو قوم پھر کہندی جناب فلانا آوے جاوے فلانا جاوے جاوے ہن تسی اپنا ذہن بدلو حضور دے دین دی طرف آؤ اسی یہ نہیں کہندے کہ اساں آگے تختے بیٹھنا اساں وہ لوگ لے آنے جنہاں نو ایتھوں کالر کو پکڑ کے پوچھا جا سکتا کہ جناب تسی یہ سارا کچھ کیتا ہے اس دا جواب دے کون ہے وہ تو اپنے مزے نال بیٹھے جو مرضی تسی کہی آؤ انہاں کال ایک میڈیا یہود و نصارہ دا جناب بھر کے پیسے دینے اور ایک اپنی کمپین چلانی ساڑھے کو تو اتنا حرام مال نہیں نا نہ سا حرام کاری کی تھی کہ اسی کسی اور نو دے سکیے ساڑھے کو تو اشتہار چھپانے دے بھی پیسے اسی طرح ہی ہونے ہیں کہ جناب فلان کیا پیر صاحب نے کیا فلان کیا 10 بندے نے کیا جناب اشتہار چھپاؤ ایک 10-20 بندے نے مل کے فقر و عالم دے صورت ایک سٹیج سجایا ہوئے گا اور سارے معاملات ہوئے ہوں گے پتہ نہیں کس صورت حال دے اندر اسی یہ مجمع کٹھا کیتا ہوئے گا کون کدھروں دوروں دوروں چل کے آئے گا اصل کرپشن نہیں کی تھی نا جس دن ساڑی رقم بھی حرام مال دوڑیا اس دن اسی قوم دے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے سارے معاملات کرنا شروع کر دیں گے پھر بے روی بھی آ جائے گی سارا کچھ آ جائے گا لیکن الصدق امانۃ والکذب خیانۃ حضرت صدیق اکبر نے پہلے خطبے کیا سی سچائی امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے اس دو چیزوں اگر اپنی ریاست دے اندر اسی ختم کرن دے تے کامیاب ہو گئے نا تے اس پاکستان دے اندر کوئی مقابلہ کرنے والا پاکستان دا کوئی نہیں ہوئے گا تو صرف اپنا رخ بدلنا اور سیدھی طرف جانا حضور دے دین دی طرف جانا حضور دا دین ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے تے بیٹھے حضرت امام احمد بن حنبل پردے دے پیچھے ایک آواز آئی
اے ماما دیاں بہناں واسطے بھی یہ گل ہے، کیونکہ اج آزادی دے نا تے روڈاں دے اوتے آ کے آزادی منگیاں کہ سانو آزادی چاہیے. کیوں جی آزادی چاہیے؟ اسلام تو آزادی چاہیے، اللہ اور اس تو رسول تو آزادی چاہیے. اے مسلمانوں دیا ماما نے طارق بن زیاد محمود غزنوی غیرت مند کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، بے برکتی آ گئی، حرام مال دا اتنا اثر ہو گیا کہ جو مرضی گل کر دیتی جاوے، سامنے قرآن حدیث پڑھ دیتا جاوے، اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ حرام کھان دے سارے معاملات ہیں نا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے اوتے بیٹھے، ایک عورت آ گئی، پردے دے پچھوں نے آواز لائی، امام صاحب تواڈے کوئی مسئلہ پوچھنا. امام صاحب نے کہا جی پوچھو. انہوں نے کہا جی میں سود کر دیاں، پتہ نا پرانے زمانے مائیاں چرخہ کر دیاں ہوندیاں، سود کر دیاں سن، پتہ کہ نہیں پتہ؟ پتہ نہیں بزرگ جڑے سارے بیٹھے انہوں نے پتہ کہ چرخہ کر دیاں سن مائیاں. انہوں نے کہا جی میں چرخہ کر دیاں، سود کر دیاں، پھر اس سود نو بازار جا کے بیچ دیاں، پھر بازار بیچ دیاں اور اس سود دے نال اپنا گزر اوقات بسر کر دیاں. ایک مسئلہ پوچھنا. امام صاحب نے کہا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی میں جدو مغرب ہوندی نا تے گھر دی چھت تے بیٹھ کے سود کر دیاں. اس دوران بادشاہ دی سواری ساڈی گلی دے اندروں گزرتی، اس بادشاہ دی سواری دے اگے مشنا روشن ہوندیاں. پرانے زمانے تو مشنا ہوندیاں سن نا، مشنا اگ لگی ہوئی اور روشن ہوندیاں اس دے پروٹوکول واسطے، تے میں اپنا دیا جلا کے سود کر دیاں. اس دوران جدو بادشاہ دی سواری میرے گلی دے اندروں گزرتی نا تے اس دیاں مشنا بلند ہوندیاں، اس دی روشنی زیادہ ہوندی اور روشنی میرے دیے دی روشنی تے حاوی ہو جاندی. اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال اور حرام دی تمیز دیکھو کہ وہ بادشاہ دے پروٹوکول دی جڑی روشنی وہ میرے دیو تے حاوی ہو جاندی، اس دوران روشنی زیادہ ہو جاندی، اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہندے میں اپنی مسند دے اوتے ہل گیا. مسئلہ کنے پوچھا؟ میں کہا جی بھائی صاحبہ تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافظ دی بہن ہاں. امام صاحب فرمان لگے لوگاں واسطے جائز ہو سکتا، تواڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا. اس واسطے کیونکہ تسی مسلماناں دے مقتدا ہو، تسی پیشوا ہو، لوگ تواڈے پیچھے چل دین، جو تسی کردے ہو تواڈے نال کر دین، جو تسی بولدے ہو اس دے اوتے عمل کر دین. لوگ پوچھتے ہیں جی بابے دی گل وچ اتنا اثر کیویں سی عشق وچ؟ میں کیا بابا عشق رسول سچا سی، انہیں جو آکھیا وہ کر کے دسیا، سارا قوم نے منیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. پورا چاند رہے گا، زندگی تیرا نام رہے گا، چاند رہے گا، زندگی تیرا نام رہے گا. مشنہ رضوی انشاءاللہ جاری رہے گا. ختم نبوت دا مسئلہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے نا آپ نے ایک قانون بڑھایا. آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ نہیں جائے گا. فرمایا اے تبرکات ہیں اسلام دے تبرکات ہیں جنہوں نے اسلام دی پہلی جنگ لڑی، بس اسی انہاں دی زیارت کریں گے اور انہاں نوں اپنے وچ تبرک سمجھاں گے، ساڈے وچ برکت واسطے رہن گے، انہاں نوں کسے جنگ نہیں بھیجنا. جدوں ختم نبوت دا مسئلہ آیا نا جگہ یمامہ دا اور مسلمانوں نے لوڑ پہ گئی، حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا. آپ نے فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچے. یہ اتنا بڑا مسئلہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضور دی ناموس رسالت کائنات دی ہر عزت اس خاک اتے قربان جتے میرے آقا مولا نے ایک باری پیر مبارک رکھے، ایک باری جتے میرے آقا مولا دی نالین لگی ساری کائنات دی عزتاں اس خاک اتے قربان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جی تسی حضور دی عزت تو ہمیں اور موضوع کوئی نہیں آندا. میں تو ہم دسنا موضوع اس واسطے کیوں نہیں آندا کہ یہی سارے کائنات تو سب نالوں بڑا موضوع ہے. یہی سارے دی عزتاں موجود ہیں. اتنے کسی دے بارے گل کرو راتوں رات غیب، کسی چودھری ایم این اے ایم پی اے دے بارے کرو گل کرو ان دے بندے آ جان گے، کسی جناب وزیر مشیر دے بارے گل کرو ان دے بندے آ جان گے، کسی دی ذات تے گل کرو وہ فوراً بھڑک اٹھے گا.
تے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے تے کوئی گل کرے کہ پھر وہ دنیا دے تے زندہ رہے، پھر ساڑھے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں، پھر ساڑھے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں کہ اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی حفاظت نہ کر سکیے، جنہ دا نام لے لے کے جیندے ہیں۔ مسلمان کو آخری سہارا کی ہے جیڑ دا، اس دے نبی دی محبت ہے۔ اگر ایک کٹ دی جاوے تو مسلمان بچتا کتے؟ قیامت والے دن ساڑی شفاعت کنے کرنی؟ ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک گل دسو، کسے دے سامنے کسے دے خلاف گلہ ہونا تو اس دن آپ بلانا چھڑ دینا، یار میرے بارے تو وہ گلہ سندا رہا، انہیں بلانے نے کیا تو اینج کیتا تو اینج کیتا، اے رشتہ داریاں خاندان سب کچھ ٹوٹ جاندہ، تے قیامت والے دن اساں حضور کو شفاعت لین جانا یا نہیں جانا؟ اگر اسے ایسی میرے آقا مولا نے پوچھ لیا کہ یار دنیا تے میرے خلاف گلاں ہوندیاں رہیاں، سارا کچھ ہوندا رہا، سارا کفر اٹھ کے میری ناموس تے حملہ کیتا رہا، تو کدے سوتا رہا؟ جے سوال ہو گیا تے ایسی شفاعت دے قابل ہوں گے؟ جے حوض کوثر دے ہوتے ایک پیالہ پکڑانے میرے آقا نے پوچھا کہ جناب جڑے ناموس رسالت اور ختم نبوت دی گل کردے ہاں، تو کہنا ہے یہ سیاسی مسئلہ جی انہوں نے اپنی ذات واسطے بنایا، اپنی ذات دی پروڈکشن واسطے نہیں، ساری کائنات رل کے سانو گاڑا کڈے، ساری ذات تے کوئی اثر ہے؟ لیکن جس نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گل کی تھی، اس دے واسطے قیامت تک کی کوئی فتوہ کہ من سبا نبی جان، من سبا نبی جان، اس واسطے کوئی معافی نہیں، اس واسطے کوئی معافی نہیں کہ لوگوں نے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آندا۔ میرے آقا مولا فتح مکہ دے موقع دے چلے مدینہ پاک تو رستے ایک جگہ دا نام ہے مرج زہران، حدیث دیا کتابیں موجود ہے کہ میرے آقا مولا دی سواری اگے جا رہی تے رستے جے کتی سوئی ہوئی سی، اے تسی سارے ہدایتی ہو تانوں اس مسئلے تے بڑا خوبی نہ سمجھ آئے گی، رستے جے تازی کتی سوئی ہوئی سی، کہنے کہ جدو وہ کھڑی ہو کے نا میرے آقا مولا دی سواری دے کے کھڑی ہو گئی اور اس نے التجاواں نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، انہوں نے بلایا، فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ، کتی سوئی ہوئی پورا لشکر اتھو گزرے گا، اس نو تے اس دے بچے نو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو انہوں پتہ لگ گیا فتح مکہ تے میرے آقا جا رہے ہیں، کتی سوئی ہوئی راستے میرے آقا مولا نے صحابی نو کھڑا کیتا ہوتے، فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ، پورا لشکر اتھو گزرے، انہوں نے دسو کہ اینوں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے آقا مولا فتح مکہ دے موقع تے مکہ دے اندر تشریف لے گئے، حرم دے اندر تشریف لے گئے۔ اس دوران ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابن خطل جڑا آپ دا گستاخ ہے، انہوں اسی جدو مارن واسطے دوڑے ہیں نا کہ او خانہ کعبہ دا جڑا غلاف ہے نا اس دے نال رسیاں پکڑ کے اتے چڑھ گیا، ادھر غلاف کعبہ اور ادھر خانہ کعبہ دی دیوار ہے اور وچکار وہ لٹک رہا۔ یا رسول اللہ دسو ہن کی کریے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتلو، انہوں اتھی بڑھ کے رکھا۔ ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ کتی دے بچے بچ گئے، کتی دے بچے بچ گئے، لیکن گستاخ رسول غلاف کعبہ دے اندر بھی نہیں بچا۔ اے یاد رکھنا گستاخ رسول واسطے کوئی معافی نہیں۔ علامہ اقبال فرماندہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہندا اگر امت مسلمہ دوبارہ ہوتے جانا چاہتی تو اس نو اپنے نبی دے نال دامن دے نال وابستہ ہونا پائے گا، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا